اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سپریم کورٹ نے تاریخ کے اندر ایک کی گئی بہت زیادہ زیادتی جو ہے اس کو زیادتی کہا اور کہا کہ جی یہ ظلم ہوا تھا ایک بندے کے ساتھ، اس کو ہم نے پھانسی پہ لٹکا دیا تھا اور وہ اس کو جو تھا وہ فیئر ٹرائل جو ہے اس کا حق نہیں دیا گیا اور یہ عدالت نے زیادتی کی۔ اور یوں ایک جو بیانیہ ہے پیپلز پارٹی کا کہ جناب بھٹو صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کو انفیئر ٹرائل سے جو تھا وہ پھانسی دی گئی۔ لیکن اس میں دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اور وہ یہ ہیں کہ قصوری صاحب جو تھے جو اس کیس کے اندر اپنے والد صاحب کے قتل کے الزام کے اندر درخواست دہندہ بنے، وہ قصوری صاحب دراصل بھٹو صاحب کے ہی رائٹ ہینڈ تھے اور ان کی طرف سے ٹکٹ لے بھی چکے تھے اور دوبارہ میرا خیال لینے کے امیدوار تھے، بہرحال ٹکٹ کے امیدوار تھے وہ۔ عدالت نے پوچھا بھی کہ جناب جو آپ کے والد کا قاتل تھا آپ اس سے ٹکٹ لینے پھر چلے گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ 77 میں انہوں نے ٹکٹ لینے کی اٹیمپٹ کی تھی جو الیکشن ہو رہے تھے۔ قصوری صاحب جو تھے ان کے والد صاحب کو نواب محمود قصوری یا نواب زادہ محمود قصوری کو اس طرح کا نام تھا ان کا، ان کو نامعلوم افراد نے قتل کیا۔ الزام یہ تھا کہ جناب یہ بھٹو صاحب نے ایک FSF بنائی ہوئی تھی، میرے خیال فیڈرل سیکیورٹی پولیس فورس کہا گیا ہوگا، جس طرح یہ پنجاب کانسٹیبلری نہیں ہے اس طرح کی وہ تھی ابتدائی طور پہ تو، لیکن پھر اس کے کارنامے جو ہیں وہ آنا شروع ہوئے، اس کو ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ یہ کیس بہت دیر لٹکا رہا، عدالتوں کے اندر یہ عدالتی نظیر کے طور پہ بھی پیش نہیں کیا جاتا تھا کیونکہ اس کے اندر پہلا کیس کی سماعت جو تھی وہ ہائی کورٹ میں لگا کر جو سول کورٹ کے یا سیشن کورٹ کے لیول کے اوپر جو ٹرائل ہونا تھا اس کو ہائی کورٹ نے اپنے پاس بلا لیا اور کہا یہ جواز اس کا یہ دیا اس وقت کے عامر مارشل ایڈمنسٹریٹر ضیاء الحق صاحب نے کہ جناب سول کورٹ اتنے بڑے کیس کا وزن نہیں اٹھا سکے گی، تو وہاں پہ بلا لیا، تو ایک لیول آف اپیل سے تو بھٹو صاحب کو محروم کر دیا گیا۔ ہائی کورٹ کے اندر ان کے پھر ہائی کورٹ کے اندر ان ججز چیف جسٹس صاحب نے اس معاملے کو ڈیل کیا جن کو بھٹو صاحب نے چیف جسٹس نہیں بنایا تھا کیونکہ اس وقت پریروگیٹو تھا ان کا، اور وہ اس گرج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں مولوی صاحب کی بات کر رہا ہوں، ایس انوار الحق تھے میرا شیخ انوار الحق نے، ہاں شاید، تو وہ جو جج پتہ نہیں کی نا سی یار تسی معافی دے دینا، وہ جو تھے اور جن کے اوپر اٹیمپٹ بھی ہوا اور جس کے نتیجے کے اندر شجاعت حسین کے والد صاحب قتل ہو گئے، اس کو ہم بعد میں کرتے ان کا گرج تھا بھٹو صاحب کے خلاف، اور جب ضیاء الحق نے ان کو، ویسے ضیاء الحق نے بھی تو ان کو چیف بنا لیا تھا، نہیں میرا خیال ہے کہ ان کو PCO کے تحت حلف ہی نہیں دیا گیا تھا، کچھ اس طرح کی باتیں ہیں۔ تو یوں جناب بھٹو صاحب جو تھے وہ اس بینچ کو بھی مینوور کیا گیا ہائی کورٹ کے لیول کے اوپر بھی اور سپریم کورٹ کے لیول کے اوپر بھی، وہ ججز رکھے گئے جو کہ کانٹریکٹ پہ ہوتے ابھی پرماننٹ نہیں ہوئے ہوتے اور پھر وہ انڈر پریشر تھے۔ یہ ساری کہانی ہے جو اب تقریباً قوم کو ازبر ہے۔ یوں بھٹو صاحب کو جو ہے وہ پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ بہت سارے انٹرویوز آئے جس میں راولپنڈی کے سیالہ ریسٹ ہاؤس کے اندر جب بھٹو صاحب کو قید کیا ہوا تھا تو ضیاء الحق ان سے ملنے گئے اور بھٹو صاحب نے ضیاء الحق کی بہت بےزتی کی اور ضیاء الحق اس وقت مارشل لا لگا کے سارے معاملات اپنے ہاتھوں میں لے چکے ہوئے تھے، تو بھٹو صاحب جو تھے وہ ان کو توقع نہیں تھی کہ یہ اتنا جو ہے وہ شخص مین نکلے گا یا اتنا گھٹیا نکلے گا جو میرے جوتے تک کے اوپر لگی ہوئی میل کو اپنے رومال سے صاف کیا کرتا تھا۔ تو اس لیے بھٹو صاحب کو ایسے شخص کے اوپر زیادہ ہی غصہ آتا نا، بھٹو صاحب کو بہت غصہ آیا، تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے فیصلہ کر لیا
پھر ولی خان صاحب اس طرح کے مواقع کے اوپر بڑے پیش رہتے ہیں، اور ضیاء الحق کے دور کے اندر تو دو ان کے جو بڑے جرائم ہیں میں سمجھتا ہوں، ایک تو انہوں نے یہ کہا تھا پہلے انتخاب نہیں پہلے احتساب، اور یہ نعرہ جو تھا ضیاء الحق نے فوری طور پہ کیچ کر کے اور انتخابات ملتوی کر دیے تھے، اور وہ پھر انتخابات جا کے 1985 میں اس قوم کو واپس کیے انہوں نے، وہ بھی غیر جماعتی بنیادوں کے اوپر۔ دوسرا ان کا جو نعرہ تھا وہ یہ تھا کہ بندے دو اور قبر ایک، کہ دونوں میں سے کسی ایک نے دفن ہونا ہے، تو ظاہر ہے کہ جس کے ہاتھ میں بندوق تھی اس نے تو دفن نہیں ہونا تھا، تو پھر بھٹو صاحب کو دفن ہونا پڑا۔ یہ دونوں نعرے جو تھے یہ ولی خان صاحب نے لگائے تھے۔ ویسے بائی دا وے میں نے کہا یہ تاریخ درست کر دینی چاہیے، باقی تاریخ میں درست کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ ساتھ رہیے۔ تو بھٹو صاحب کی پھانسی کو بڑا رومانٹسائز کیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہمارے میڈیا کے اوپر ہمیشہ پروگریسو ایلیمنٹ کا قبضہ تھا۔ یادش بخیر جب میں صحافت میں آیا ہوں، انگریزی صحافت میں، تو داڑھی ہونے کی وجہ سے اور رائٹسٹ ہونے کی وجہ سے ہمارا داخلہ نہیں ممکن ہو پایا کسی میڈیا ہاؤس کے اندر۔ ہم نے جا کے جو سب سے لوئسٹ آف دا لوئر میڈیا کا آؤٹلیٹ ہو سکتا تھا پی پی آئی، اس سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ کوئی بات نہیں، ہماری نسل کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ آئے، مطلب ہمارے بعد تو وہ آئے نا جو خبر کو پیسوں میں تولتے ہیں، لیکن جو مشنری جذبے کے تحت ہماری نسل تک آتے رہے لوگ، ہمارے سے بعد والی نسل وہ آئی، اور پھر ان کو سوشل میڈیا اور یوٹیوب وغیرہ بھی مل گئے، تو وہ تو پھر ہم فائنانشلی ہم سے بہت تیزی سے آگے گزر گئے۔ کوئی بات نہیں، ہم نے فنانس کے لیے اگر جوائن کرنا ہوتا پروفیشن تو ہم سی ایس ایس کر لیتے جوائن، اس وقت کہیں نہ کہیں سیکٹری بن کے بیٹھے ہوتے، ریٹائرمنٹ کا انتظار کر رہے ہوتے۔ اس وقت جو تھا وہ بہت بھٹو صاحب کی پھانسی کو فینٹسائز کیا گیا۔ پھانسی ویسے بھی کبھی ترین اور ناپسندیدہ ترین فیل ہے، نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بھٹو صاحب میرا خیال 51 میں تھے، 51 یا 52 میں تھے، اور مطلب فل بندے کی پیک ہوتی ہے انرجی کی، جوانی کی پیک تھی بھٹو صاحب کی نا، اور اس میں سوبیرٹی بھی جھلک پڑتی ہے، وہ سارا کچھ ذرا میچورٹی کی طرف بھی بندہ چل پڑتا ہے۔ ابھی بھٹو صاحب کا جو شباب تھا وہ ڈھلنا تھا، ان کے چہرے پہ جھریاں آنی تھیں، انہوں نے کام کے چلنا تھا۔ وہ والا مرحلہ ایک نسل نے دیکھا ہی نہیں۔ ان کے خیال کے اندر وہی جوان چمکتا، گرجتا، چنگھاڑتا، چیختا، مخالفین کے اوپر فکرے اچھالتا بھٹو جو تھا وہ ان کے لاشعور سے چپک کے رہ گیا۔ آپ نے غور کیا ہے کہ بھٹو کا رومانس زیادہ ہے کسی بھی ایسے لیڈر سے، میں دنیا بھر کی بات کر رہا ہوں، کسی بھی ایسے لیڈر سے جو کہ اپنی پولیٹیکل سٹرگل کے اندر جو ہے وہ اس راہ میں مارا گیا ہو، ان سب سے زیادہ بھٹو کا رومانس ہے، خاص طور پہ جہاں پہ انگریزی بولی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے، یا اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے، کیونکہ بھٹو صاحب پہ ابھی بڑھاپا آنا تھا، ان کی شخصیت کا ڈکلائن ہونا تھا، ان کے بلنڈرز نے، ان کی غلطیوں نے ابھی بچے دینے تھے، اس سے پہلے آپ نے ان کو کر دیا، تو وہ جامد ہو گئی ہے ان کی تصویر لاشعور کے اندر، ان کے ناقدین کے بھی اور ان کے حامیوں کے اندر بھی۔ ٹھیک ہے نا، میرے سے ذرا کم تھا سار ان کا، لیکن میرے جتنا سار بھٹو صاحب کے ساتھ میرا عجیب و غریب سا ایک تعلق ہے۔ ان کی جو صاحبزادی کی یوم پیدائش ہے وہ 21 جون ہے، اور میری پیدائش جو ہے یوم پیدائش جو ہے صاحبزادی جو شہید کر دی گئی بے نظیر بھٹو صاحبہ، وہ بھی 21 جون ہے۔ اسی طرح میرے صاحبزادے کی یوم پیدائش بھی وہی ہے جو کہ بڑے صاحبزادے کی، جو کہ بھٹو صاحب کے یوم پیدائش تھی، اور جذباتی ہوئی بھٹو جی نہیں ہے، نہیں ہم یہ ایک تعلق ہے ہمارے خاندان کا ان کے ساتھ۔ وہ جو امیج ہے ایک جوان بھٹو کا، آج ہم نے دیکھا کچھ ایسے لوگ جن کا بیک گراؤنڈ پیپلز پارٹی کا ہے، وہ باقاعدہ جذباتی ہوئے، جذباتی ہونا بنتا بھی ہے یار، آپ ونڈیکیٹ ہوئے ہیں۔ بلاول بھٹو جو ہے وہ یہ فیصلہ سنتے ہوئے عدالت میں کھڑے ہو کے رومال سے اپنے آنسو پونچھتے رہے۔ آنسو پونچھنا بالکل نیچرل عمل ہے، اور جذباتی ہونا بھی بالکل نیچرل عمل تھا۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ بلاول صاحب جب گھر پہنچے ہیں تو انہوں نے جا کے خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیا،
اور انہوں نے کسی سے پھر انٹریکٹ نہیں کیا، بنتا ہے نیچرل، ایسا نہ ہوتا تو حیرت کی بات ہوتی۔ اور ظاہر ہے کہ بھٹو صاحب تاریخ میں بھی انڈیکیٹ ہو گئے، اگرچہ ہم ان کو واپس نہیں لا سکتے، لیکن وہ تاریخ میں جو ہے وہ ونڈیکیٹ ہو گئے۔ اور وہ تمام ہمارے احباب جنہوں نے اس ونڈیکیشن کے اندر اپنا حصہ ڈالا، بھلے وہ افتخار احمد صاحب کا، نسیم حسن شاہ کا انٹرویو ہو، بھلے اور بھی اس طرح کے جتنے بھی جرنلسٹ ہیں یا جتنے بھی نظریاتی لوگ تھے، انہوں نے اس کے لیے جدوجہد کی کہ بھٹو تاریخ کے اندر جو ہے وہ ونڈیکیٹ ہو جائے کہ بھٹو صاحب نے وہ جرم نہیں کیا تھا جس کی ان کو سزا ملی۔ اچھا، یہ تو اپنی بات اپنی جگہ کے اوپر ٹھیک ہو گئی، لیکن ایک ڈاکٹر جنرل عاصم باجوہ صاحب ہیں پاپا جان والے۔ خیر، پاپا جان کے حوالے سے ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی ہے، میں نے بھی کی ہے، لیکن ان کے والد صاحب تھے ڈاکٹر سلیم باجوہ صاحب، وہ سرکاری ملازم تھے۔ بعد میں انہوں نے سرکاری جاب چھوڑ کے وہاں پہ اپنا صادق آباد کے اندر، جو کہ آج کل تحصیل ہے رحیم یار خان کی، وہاں پہ انہوں نے اپنا ایک کلینک بنا لیا تھا پرائیویٹ۔ وہ شاید کراچی ایکسپریس تھی جس پہ بیٹھ کے تو کراچی جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص نے آیا، ان کو گولی ماری اور گاڑی سے نیچے کود گیا۔ اب گاڑی ظاہر آہستہ ہوگی، نہیں تو اس کو کوئی مطلب کہ پتہ نہیں چلا وہ کون تھا، لیکن ان کو گولی مار کے چلا گیا۔ ڈاکٹر سلیم باجوہ صاحب جو تھے وہ جماعت اسلامی سے وابستہ تھے، اور جماعت اسلامی جو تھی اس وقت پیپلز پارٹی کی ضد سمجھی جاتی تھی۔ پیپلز پارٹی نے پورے پاکستان کے اندر، مغربی پاکستان کے اندر جن لوگوں کو ہرایا تھا وہ جماعت اسلامی کے لوگ تھے، تو وہ بھی ہوا، اور اس کا الزام جو تھا وہ کسی پہ نہیں لگنے دیا پولیس نے، اگرچہ ان کے ورثہ کہتے رہے۔ یہ عاصم وغیرہ اس وقت، جنرل عاصم وغیرہ اس وقت بچے تھے اور اوپر سے یتیم بھی ہو گئے، تو پھر کہاں سنوائی ہونی تھی۔ لیکن ابھی بھی ان کا انٹرویو اگر اس موضوع پہ ہو تو وہ بتائیں گے، لیکن یہ تو بہت چھوٹے تھے، ان کے بڑے بھائی شاید بتا پائیں۔ بہرحال اب یہ ماضی ان کو یاد کرنے کا وقت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رنگ لگا دیے، اور امریکہ میں ویسے بھی اس طرح کی باتوں کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ تو ایک تو یہ واقعہ ہے۔ اب جب ان کے ورثہ اس کو نہیں کرنا چاہ رہے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ لیکن یہ میں نے کہا کچھ اور واقعات بھی تاریخ کے بتا دیے جائیں۔ تو عاصم سلیم باجوہ صاحب جو ہیں، انہوں نے پاپا جان کے جتنے مرضی ظلم کیے ہوں، یا 9/11 کے بعد آنے والے پیسوں کے ساتھ جتنے مرضی ظلم کیے ہوں، لیکن ان کے ساتھ بھی یہ پچھلی نسل کے اندر یہ ظلم ہوا تھا۔ اچھا جی، اور اشارے سارے ادھر کو تھے، لیکن پولیس نے ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا تھا، یہ بھی اپنی جگہ پہ حقیقت ہے، ان کی مرضی کی FIRs نہیں ہوئی تھی۔ پھر جناب ایک ڈاکٹر نذیر شہید ہوتے تھے، ڈیرہ غازی خان سے MNA بھی منتخب ہوئے تھے۔ ڈاکٹر نذیر شہید صاحب کو، وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے، ان کا بھی تعلق جماعت اسلامی تھا، وہ اپنے روزانہ کلینک میں بیٹھتے تھے، اور بہت بڑی بڑی ان کے بارے میں داستانیں ہیں، لیکن ایک داستان سب سے زیادہ مشہور ہے، ایک واقعہ کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے اتنے پیسے چاہیے، میں مطلب کہ ضرورت مند ہوں، میں نے کوئی کام شام بھی کرنا ہے، یہ وہ ڈاکٹر صاحب نے اسے پاس بٹھا لیا، مریض آتے گئے، وہ ان کو دیکھ کے دوائی دیتے گئے، شخص بیٹھا بیٹھا کافی تنگ ہو گیا، لیکن شام کو جب وہ کلینک بند کرنے لگے تو انہوں نے اپنے اس دن کے جتنے بھی پیسے تھے، اس وقت کہا جاتا ہے کوئی 400 روپیہ تھا، وہ ڈاکٹر صاحب نے اکٹھا کر کے ان کو دے دیا۔ اللہ لوگ آدمی تھے، ان کو بھی کلینک کے اوپر کچھ نامعلوم لوگ گھس آئے اور انہوں نے ان کو گولیاں مار کے شہید کر دیا۔ وہ بھی شہید تھے اور شہید ہے، شہید جمہوریت ہیں۔ ڈاکٹر نذیر شہید صاحب جو تھے، ان کے قاتل بھی اسی طرح غائب ہو گئے، اور پولیس نے ان کے طرف سے دیے گئے ملزمان کے خلاف کارروائی نہیں کی، جو کہ ملزمان جو تھے انہوں نے نامزد کیے تھے ان کی فیملی نے، اور کیس کو حشپ کر دیا گیا، ٹائم فش ہو گیا، لیکن نامعلوم قاتل تھے، پتہ نہیں کدھر چلے گئے۔ پھر جناب ایک جو کیس جس کے اندر قاتل ٹریس ہوئے، وہ کیس تھا چودھری شجاعت حسین کے والد صاحب ظہور الہی صاحب کے قتل کا، جو کہ مولوی مشتاق، مجھے نام یاد آ گیا، مولوی مشتاق کے ساتھ بیٹھ کے جا رہے تھے،
ان کے اوپر فائرنگ کی گئی، اور فائرنگ کے نتیجے کے اندر چونکہ گاڑی جو تھی وہ رائٹ ہینڈ ڈرائیو کی بجائے لیفٹ ہینڈ ڈرائیو تھی، فائرنگ کرنے والے دھوکہ کھا گئے، دوسری طرف فائرنگ کر دی۔ وہاں پہ چودھری شجاعت حسین کے والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ اس فائرنگ سے جاں بحق ہو گئے اور وہ مولوی مشتاق صاحب بچ گئے۔ یہ تینوں قتل ہوئے۔ اس میں تو باقاعدہ جو تھا وہ نام لیے گئے، لیکن ان کی مرضی کے مطابق کارروائی نہیں کی جا سکی۔ ان سب سے بڑھ کے اور ان کے علاوہ، چلیں یہ تو ایک پولیٹیکل پارٹی سے تعلق تھا نا، خواجہ سعد رفیق کے والد صاحب خواجہ رفیق صاحب جو ہیں، جن کی برسی ہم ہر سال مناتے ہیں، اور خواجہ صاحب ایک جلسہ رکھتے ہیں اور ہم کشاں اس میں حاضری دیتے ہیں، ان کو بھی دن دہاڑے پنجاب اسمبلی ہال کے پچھلی سائیڈ کے اوپر کچھ لوگوں نے گولیاں مار کے قتل کر دیا تھا، اور ان کے مقدمے کو بھی پولیس نے اچھی طرح خراب کیا تھا، اور جس کی بنیاد کے اوپر خواجہ صاحب کے والد صاحب، یعنی خواجہ سعد رفیق کے والد صاحب خواجہ رفیق شہید کے آج تک قاتلوں کا پتہ نہیں چل سکا۔ اشارہ وہ ایک ہی طرف کرتے ہیں۔ یہ خواجہ صاحب کا بڑا ظرف ہے کہ اس کے باوجود جو ہے وہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ ورکنگ ریلیشن رکھا ہوا ہے، حالانکہ اشارے سارے اس طرف ہی ہوتے تھے۔ چودھری شجاعت صاحب کا بھی بڑا ظرف ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کے قاتلوں کو اپنے گھر کے اندر ویلکم کیا ہے۔ بہت کم ظرف ہوتا ہے بھائی، ہاں اتنے بڑے ظرف کے لوگ ہیں یہ۔ تو ذرا تھوڑا سا تاریخ میں ان کا بھی تذکرہ ہو جائے کہ ان کو کس نے قتل کروایا، اور ان کے قتل کے حقائق کس نے چھپائے کہ قاتلوں تک قانون کبھی نہ پہنچ سکا۔ یہ بہت ضروری ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں عدلیہ سے، یہ تاریخ کے 3 اندھے مرڈر ہیں، اور ان کے اندر ایک کامن بات ہے کہ یہ تینوں جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے مخالف تھے، ان کے ناقدین میں شمار ہوتے تھے۔ ان کو جو تھا وہ قتل کیا گیا۔ ان کو کس نے قتل کیا اور کس کے کہنے کے اوپر قتل کیا؟ ہم کسی اور طرف نہیں جاتے، ہم قصوری صاحب کے والد صاحب کے مرڈر کی بات نہیں کرتے، لیکن یہ تو بات پھر اپنے پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے نا کہ جس نے بھی ان کو قتل کروایا وہ کسی فسطائی ذہنیت کا حامل، وہ کوئی قوت یا شخصیت یا گروہ تھا کہ جو ایک سیاسی، مطلب ہو سکتا ہے بھٹو صاحب کو نہ پتہ ہو ان کے بارے میں، کوئی ایسا جعلہ گروپ وجود میں آیا ہو جو ہر سیاسی مخالفین کو ایلیمینیٹ کر دیتا ہو۔ یہ یوتھیوں کی پچھلی نسل جعلہ ہی تھے نا، ٹھیک ہے نا؟ آپ دیکھیں تو صحیح کیڑی نسل ہوتے بڑی ہوئی۔ اچھا، بہرحال یہ وہ سوال ہے، یہ وہ قرض ہے جو میں آج قاضی فائز عیسیٰ کے سر کے اوپر لدا رہا ہوں، اور یہ میں نے 3 مثالیں دی ہیں، 20 مثالیں ہیں، درجنوں نہیں 20 مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ وہ لوگ جو تھے وہ مرڈر ہوئے، اور جو کہ بھٹو صاحب کے اس وقت کے پالیسی اور خیالات کے ناقدین خیال کیے جاتے تھے، ان کے مخالفین سمجھے جاتے تھے، ان کو فزیکلی ایلیمینیٹ کر دیا گیا، اور یہ فسطائیت کی نشانی ہوتی ہے۔ اس لیے اس فسطائیت کا بھی میرا جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے التماس ہے کہ وہ اس کا بھی جواب دے دیں۔ ایک اقلیتی صوبے کے، میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا یہ لفظ، آخری لفظ ہے، ایک اقلیتی صوبے کے چیف جسٹس نے ایک اقلیتی صوبے کے وکٹم کو تو انصاف فراہم کر دیا، تاریخ کے 45 سال بعد ہی صحیح۔ یہ جو اکثریتی صوبے کے اندر قتل و غارت گری عام ہوئی تھی، سر اس کے اوپر بھی کوئی ورڈکٹ فرما دیجئے کہ ان کو مرڈر کیوں کیا گیا تھا اور ان کے مرڈرز کی انویسٹیگیشن کیوں نہیں ہونے دی گئی۔ سچ بولو تو پورا بولو، ورنہ چپ رہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔